السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم سب زندگی میں سکون چاہتے ہیں، ہمارا پرپز ہوتا ہے کہ ہمیں پیس ملے، ہم اپنی لائف کو بہت ہی اچھا اسپینڈ کریں اور خوش رہیں، ہیپی لائف، ہیپی فیملی، یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی میری لائف تھی، مطلب میرے پرپزز تھے کہ لائف کو بہت لگژری ہونا چاہیے، لائف بہت ہی خوبصورت چیز ہے اور اس کو بالکل ویسے گزارنا چاہیے جیسے آپ کا دل کہتا ہے، بس صرف اور صرف آپ کو اپنے دل کی ماننی چاہیے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے تو آپ کریں، ادروائز کی انسلٹ کر دیں، کچھ توڑ دیں، پھوڑ دیں، وٹ ایور جو آپ چاہ رہے ہیں آپ وہی کریں، کیونکہ آپ بیسٹ ہیں، آپ سپیریئر ہیں۔ تو میں نے حفظ کیا، حفظ کرنا یعنی کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے وہ بڑا نیک ہو جاتا ہے، اس کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ تو میں نے حفظ کیا 11 ایئرس کی ایج میں، اور حفظ کرنے کے باوجود بھی جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا لائف کو دیکھنے کا وہ ایسے ہی تھا کہ لائف بہت لگژری ہے اور بہت زبردست چیز ہے۔ اور کیونکہ حفظ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بندہ حافظ ہے، تو الحمدللہ اسی طرح لوگوں نے بہت زیادہ عزت کی اور بہت چھوٹی ایج میں کیا تھا، تو گھر میں بھی بہت ایک عزت تھی اور باہر بھی بہت عزت تھی اور مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہی سمجھا جاتا تھا کہ میں کچھ نا اسپیشل چیز ہوں۔ لیکن اس ساری اسپیشلٹی کے باوجود بھی مجھے جو ایک سکون ہوتا ہے، جو پیس جس کے لیے ہم ہیپی، خوشی کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز نہیں مل رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر میں بیمار ہو جاتی تھی، مطلب کبھی کچھ ہو جاتا تھا، سر درد، کبھی کوئی بیماری کچھ اس طرح چھوٹی چھوٹی جیسے لگی ہوتی ہیں، تو میں کہتی تھی اب دیکھیں میرے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود بھی مطلب میں ایک بیمار سی ہوں، میں خوش نہیں ہوں، میں ہیپی نہیں ہوں۔ یہ میرے مسائل تھے، اور ان مسائل کو سالو کرنے کے لیے پارٹیز کرنا، کنسرٹس پہ جانا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہوتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف، بالکل ویسی ہی تھی۔ اور حفظ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو صرف پڑھ لینے کے باوجود بھی آپ ایسی حرکات و سکنات میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی دوران میری ایک فرینڈ بنی کالج میں، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نا دورہ قرآن کرو، تو میں نے اسے کہا دیکھو بھائی مجھے پتہ ہے میں حافظ قرآن ہوں، قرآن پڑھا ہوا ہے میں نے، تو دورہ قرآن تم کرو، میرے سے نہیں ہو سکتا۔ اوکے فائن، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ایئر اس نے مجھے پھر کہا کہ اچھا یار تم آؤ، میں نے کہا اچھا یار چلے جاتے ہیں، دیکھ آتے ہیں کیا ہوتا ہے دورہ قرآن میں، یہی قرآن ہی پڑھائیں گے، عربک پڑھا دیں گے۔ اچھا، تو میں دوبارہ جاتی ہوں، دوبارہ جانے کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں 2 دن جاتی ہوں اور میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پانی کی کمی اور اس طرح، مطلب رمضان، گرمیاں تھی، جولائی اگست کی باتیں، بہت سخت والی گرمیاں اس ٹائم میں چل رہی تھی، تو طبیعت خراب ہو گئی اور میں نے چھوڑ دیا اور میں آ گئی۔ اچھا، تیسری دفعہ اس نے مجھے پھر کہا کہ تم آؤ دورہ قرآن کے لیے، تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اس بار میں آتی ہوں۔ میں نے ایڈمیشن کرا دیا اپنا، ایڈمیشن ہو گیا، میں گئی، مطلب شروع کے 4-5 دن تو ویسے ہی نہیں گئی کیونکہ ابھی رمضان سٹارٹ ہوا ہے، تھوڑے روزے رکھنے کی پریکٹس ہو جائے، اور اس کے بعد جب میں گئی، جانے کے بعد میں نے کہا نہیں بیٹھا جاتا بھائی، بہت مشکل کام ہے بھائی، بہت مشکل کام ہے، میں جا رہی ہوں، تو میں چھوڑ کے آ گئی۔ اور اسے نیکسٹ ایئر مجھے اسی فرینڈ نے دوبارہ کہا کہ اس بار دورہ قرآن کر لو، اب موسم بھی کچھ بہتر ہوتا جا رہا ہے، تم کرو تو صحیح۔ میں نے کہا اچھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ پاک آپ نے مجھے بیمار نہیں کرنا اور میں نے دورہ قرآن کر لوں گی، آپ پر شرط ہے کہ آپ نے مجھے بیمار نہیں کرنا۔ اس ڈیلنگ کے ساتھ میں گئی دورہ قرآن کرنے کے لیے۔ تو جب وہاں پہنچی تو میں نے کہا نہیں بھائی دورہ قرآن تو بہت مشکل کام ہے، میں سورہ ملک کا جو دورہ چل رہا ہے نا بچوں والا وہ کر لیتی ہوں، پورا قرآن نہیں پڑھ سکتی میں۔ اب میں سورہ ملک کرنے کے لیے گئی ہوں، تو ایک دن وہاں بیٹھی ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ کی ایج زیادہ ہے، یہاں چھوٹی بچے ہیں، آپ جا کے نا دورہ قرآن ہی کریں۔ اب دورہ قرآن کے لیے اب کیونکہ ڈیلنگ ہوئی تھی کہ بیمار آپ نہیں کریں گے تو آئی ہوں، تو میں نے کہا اب کرنا تو ہے، تو میں نے سب سے جو آخر میں چیئر ہوتی ہے نا وہاں جا کے بیٹھ کے، مطلب کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بس سن لو جا کے، اس طرح والی سچویشن تھی۔ تو میں نے جب وہ میڈم پڑھاتی تھیں اور پڑھاتے پڑھاتے قرآن میں ایک آیت آئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بندے پر اس کی جان سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا، یعنی اس کی برداشت سے زیادہ اس پہ وزن نہیں ڈالا جاتا، بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ جب میں نے یہ پڑھی نا تو میرے مائنڈ میں ایک دم کلک ہوا، واقعی کیا ایسا ہے؟ مطلب یعنی یہ جو مجھے بیماری ہوتی ہے یا جو بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے، یعنی کہ میں اس کی
ابیلٹی رکھتی ہوں فیس کرنے والی. مطلب میں بہت کلک ہوا, میں نے کہا اچھا فوکس کروں, یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے. تو میں نے اپنی سیٹ کو نا تھوڑا آگے بڑھانا شروع کیا, اور اسی طرح پھر جب قرآن پڑھتا گیا تو وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آپ کے ساتھ کنورسیشن کر رہا ہے, جو کوئی آپ سے بات کر رہا ہے, جو آپ کو بتا رہا ہے کہ کیسے گزارنی ہے لائف. یہ لائف کی لگژریز کچھ نہیں ہے, آخرت میں کچھ ہے, سرپرائز ہے, یہاں کی قربانی, یہاں کچھ کرنا ہے ایسا جس کا جو گفٹ ہے وہ آپ کو آگے ملنے والا ہے. تو پھر آپ بلیو کریں کہ وہاں 400 to 500 لوگ ہوتے تھے, کیونکہ رمضان میں بہت گیدرنگ ہوتی ہے, اور مجھے بالکل نہیں پتہ چلتا تھا کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہے, پنکھا چل رہا ہے نہیں چل رہا, کیسے موسم ہے, کیسے حالات ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. مجھے لگتا تھا روزانہ میں اس کے ساتھ جاتی تھی کہ آج کوئی نئی بات ہوگی, آج مجھے کوئی نئی بات بتائی جائے گی, کوئی اور کنورسیشن ہوگی. پھر اس طرح اللہ پاک آگے فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ وتطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان جو ہے وہ تو میرے ذکر میں رکھا ہے, تم کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو. پھر اس سے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. مطلب اللہ پاک کہتے ہیں میں قریب ہوں, تم کہاں قربت ڈھونڈتے پھر رہے ہو. تو جب یہ چیزیں میں نے پڑھی تو میں تو بالکل, اور یہیں سے الحمدللہ یہ پہلا میجیکل مومنٹ تھا جس نے لائف کو بالکل چینج کیا, اور اندر سے بھی چینج ہوا اور لک اپ بھی چینج ہو گیا الحمدللہ. پر اس کے بعد لائف کنٹینیو رہی, اور رمضان ختم ہوا اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد مجھے لگنے لگا, کیونکہ میری فرینڈ سرکل اور سب کچھ ویسا ہی تھا, تو اس میں لگا کہ میں نے بہت غلط کیا, کیونکہ میں نے ویل سٹارٹ کر دیا تھا آفٹر دس چینج. تو میری فرینڈس سب نے بڑا کرٹیسائز وغیرہ کیا, اور مجھے لگا کہ وہ میں نے لگتا ہے تھوڑا جذبات میں آ کے فیصلہ کر لیا, اور سب کچھ بہت غلط تھا. میری پہلے والی لائف بہت اچھی تھی, لیکن چونکہ کمٹمنٹس ہو چکی تھی, ویل ہو چکا تھا, اب وہ چھوڑنا مجھے مناسب نہیں لگا. دل نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو, دل نے بس کبھی کبھی ملامت دی کہ غلط فیصلہ تھا. تو دوبارہ مطلب وہ جو لگژریز تھیں وہی مجھے دوبارہ اٹریکٹ کرنے لگیں, اور میں دوبارہ ان کے ساتھ خوش ہو گئی. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی, بالکل ینگ ماموں کی ڈیتھ, اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی ڈیتھ دیکھی. ان کا وہ آنکھوں کا کھلنا اور وہ جان کا نکلنا, یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اس کے بعد میں بالکل سن ہو گئی تھی, سکتے میں چلی گئی تھی کہ یہ کیا ہے, مطلب واقعی مرنا ہے. زندہ رہتے ہوئے نہیں یقین آتا کہ مرنا ہے, لیکن جب وہ میں نے دیکھا نا تو بالکل واقعی ہم مر جائیں گے, سب مر جائیں گے, ایسے ہی ہوگا. اور پھر مجھے وہ آیات یاد آنے لگیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں ہم تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں, اور اب بلاؤ کون ہے جو آ کے اب تمہاری مدد کر سکے. تو واقعی کوئی نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے, وہ اللہ ہی ہے, اور یہاں سے بھاگ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے. اللہ پاک قرآن میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ کہاں جاؤ گے بھاگ کے. تو پھر میں نے اس ٹائم یہ ڈیسیژن لیا, یہ سیکنڈ میجیکل مومنٹ تھا کہ بھاگ کے جانے والے راستے نہیں ہیں یہاں پہ. یہ ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا آخرت تک جاتا ہے. یہاں سے بھاگ کے دنیا کی کسی بھی لغزش میں گم ہو کے آپ اس راستے سے بچ نہیں سکتے, کیونکہ موت برحق ہے. اور یہ سیکنڈ میجیکل مومنٹ تھا, اور الحمدللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو ٹرننگ پوائنٹس دے کر اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.